اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 116 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جو سرگزشتیں تمہیں سنائی گئی ہیں اس کے آئینے میں دیکھ سکتے ہو۔ اسی ذیل میں آپ فرمایا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ یہ اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ جتنی امتوں کی یا قوموں کی سرگزشتیں تمہیں سنائی گئی ہیں، ان میں صرف یہی نہیں کہ فساد برپا ہوا، بلکہ ایسے لوگ ہی نہیں رہے جو فساد پر متنبہ کرتے، لوگوں کو روکتے، انہیں بتاتے کہ تم اگر اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر رہے ہو تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر انسانوں پر کوئی ظلم ڈھا رہے ہو تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا۔ لیکن کسی نے روکا نہیں انہیں، اور جب نہیں روکا تو وہ بکٹ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر حد کو پھلانگ گئے۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی، فرمایا الا قلیلا ممن انجینا منہم، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے، یعنی کسی جگہ 2، کسی جگہ 4۔ یہ اس تاریخ پر تبصرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے مختلف قوموں کی سرکشی کے بعد ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، اور جو نمونے کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں جیسے قوم صالح کی، قوم ہود کی، قوم شعیب کی، قوم لوط کی، تو سب کو دیکھنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چند لوگ، یعنی بعض سرگزشتوں میں تو صراحت کی ہے کہ گھر کے لوگ بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے، فرمایا کہ اس کے باوصف ہم نے ان کو نجات دی، یعنی کیونکہ یہ اللہ کی عدالت تھی، اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی 1-2 لوگ ہیں تو ان پر بھی اسی طرح عذاب کا تازیانہ برسا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور یہی اللہ کا وعدہ تھا۔ اور فرمایا کہ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی قیادت تھی یا قوم کے زعماء تھے یا بڑے لوگ تھے جن سے توقع ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اس فساد سے نجات دلانے کے لیے نکلیں گے، وہ خود عیش پرستی کی نظر ہو گئے۔ انہوں نے اسی دنیا کو اصل سمجھا، اسی میں دولت، حسن، اقتدار کے اسیر ہو کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اور فرمایا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو یوں ہی پکڑ لیا، یہ حقیقت ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے، یعنی جانتے تھے اس بات کو کہ کیا کر رہے ہیں، ان کا ضمیر ان کو ملامت بھی کرتا تھا، وہ سمجھتے بھی تھے، کسی بے گناہی میں نہیں پکڑے گئے، ظالم تھے اس لیے پکڑے گئے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ظالم کا لفظ قرآن مجید 2
پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے. ایک ظالم لنفس سے اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے، اور دوسرے ظالم لغیر دوسروں پر ظلم ڈھانے والے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت مجرمانہ قرار دی گئی ہیں. اپنی جان پر آدمی کب ظلم ڈھاتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، توحید کو سمجھنے سوچنے کے باوجود اختیار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے جو دعوت دی ہے اس سے گریز کرتا ہے، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ استکبار اختیار کر لیتا ہے اور اس کے لیے پروردگار کے حضور میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہونا بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ اپنی جان پر خود ظلم ڈھانا ہے. اور دوسرے یہ کہ آدمی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرے. دونوں یکساں بڑے جرم ہیں. تو فرمایا کہ یہ ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، یعنی جو دنیا کی زندگی میں ان کو طاقت ملی، اقتدار ملا، دولت ملی، انہوں نے اسی کو حتمی چیز سمجھ لیا. یہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کا خاتمہ ہر شخص کی موت پر ہو جانا ہے، اس کے بعد جواب دہی ہے. یہ سب چیزیں دنیا پکار کر کہہ رہی تھی کہ ہونی چاہیے. اس دنیا کا اگر کوئی خالق نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، پھر تو یہ اپنی ذات ہی میں بالکل ناقابل فہم ہے. کسی باشعور مخلوق کے یہاں وجود میں آنے ہی کو سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن اگر اس کا کوئی خالق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم کو اور مظلوم کو، وہ مجرموں کو اور نیکوکاروں کو یکساں کر دے. یعنی دنیا میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو. اس طرح کے کسی خالق کا تصور کر کے تو آدمی یہی سوچ سکتا ہے کہ پھر وہ کوئی کھلنڈرا ہے جو اپنے لیے کھیل تماشے کا اہتمام کرتا رہتا ہے. لیکن اگر یہ کھیل تماشا ہے تو بڑا ظالمانہ ہے. یعنی باشعور مخلوق، سمجھنے والی مخلوق، حق و عدل کا شعور رکھنے والی مخلوق، اس کے بارے میں کوئی یہ خیال کرے کہ اس کا ایک خالق بھی ہے، اور یہ خالق نہ یہ جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. تو اس طرح کے خالق کا کیا تصور ہوگا جو آدمی قائم کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ان سب حقائق سے واقف تھے، اس کے باوجود انہوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اور یہ جرم ہے جس کی پاداش میں پھر ان کو سزا دی گئی. ارشاد ہوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یعنی ظاہر ہے کہ ایک لمبی فہرست پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ ان قوموں نے کیا جرائم کیے، پیغمبروں نے آ کر ان کو کس طرح تنبیہ کی، اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین عرب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو، اے پیغمبر تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے. ما کان ربک، یعنی یہ اس کے شائن شان نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا موضوع نہیں ہے، وہ اس طرح کی احمقانہ چیزوں سے پاک ہے. اے پیغمبر تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. یعنی وہ جو معاملہ بھی کرتا ہے ٹھیک عدل کے مطابق کرتا ہے. دنیا میں بھی جب کبھی گرفت کرتا ہے تو اپنے اصول پر کرتا ہے، اور وہ جس طرح کے دوسری جگہوں پر فرمایا ہے کہ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم گوارا نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہی کہا کہ یہ خیال نہ کرو کہ ان کے ہاں کوئی اصلاح کرنے والا بھی موجود تھا، کچھ بھی نہیں رہا باقی. یہی بات اس سے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر ڈالی تو اس میں یہی جواب دیا گیا کہ ابراہیم کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان تلوں میں ذرہ برابر بھی تیل ہوتا، اور اگر اس چھاچھ میں کچھ معمولی سا مکھن بھی ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کو اڈھیل نہ دیتے. لیکن اس میں کچھ بھی نہیں، کوئی چیز رہ نہیں گئی. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے
یہ نہایت سبق آموز طریقے سے ان کی تباہی کے اصل سبب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ ان کی اکثریت آمادہ فساد تھی. یعنی پہلے یہ بیان کیا ہے کہ بہت بڑی اکثریت 2 4 5 لوگ کسی قوم میں سے نکالے جا سکے، بتا دیا ہے کہ ان کو ہم نے نجات دی، ان کو الگ کر لیا. رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ ان کی اکثریت آمادہ فساد تھی اور اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے. فرمایا کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قوم میں اکثریت اصلاح کرنے والوں کی ہو اور وہ چند لوگوں کے کسی ظلم کی پاداش میں پوری قوم کو تباہ کر دے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح کی تباہی اسی وقت آتی ہے جب قوم بحیثیت مجموعی فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے. اسی سے وہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یوں نہیں ہوا کہ قومیں تو اصلاح پر قائم تھیں، بڑی نیکی اور خیر کی زندگی بسر کر رہی تھیں، انہوں نے بہت اچھا منصفانہ نظم بنا رکھا تھا. دنیا میں کوئی فساد اگر تھوڑا بہت ہوتا بھی تھا تو پوری قوم فساد کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار تھی. اللہ تعالیٰ نے بس یہ امتحان برپا کر دیا کہ ان کی طرف رسول بھیج دیے اور رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں ان کو ختم کر دیا گیا. یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. رسول انہی قوموں کی طرف بھیجے گئے جو اپنے ظلم اور فساد میں حد سے بڑھ چکی تھی. یعنی انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا. انہی قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا میں سزا دی گئی. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ تو بڑے نیکوکار تھے، بس رسولوں کا انکار کر بیٹھے اور اللہ نے ان کو سزا دے دی. وہ بدکار تھے، ان پر حجت پوری ہوئی، ان کی غلطی ان پر واضح کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا. آخری چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے رسولوں کا بھی انکار کر دیا، یعنی ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اسی چیز کو یہاں بطور اصول واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے خیال کر سکتے ہو کہ وہ کوئی ایسا ظالمانہ اقدام کرے گا. جو اس نے دنیا بنائی ہے، جس اصول پر بنائی ہے، وہ اصول کار فرما ہوگا. دنیا میں ظلم، عدوان، زیادتی اس لیے گوارا کی جاتی ہے کہ اس میں یہ تھوڑی سی مدت یا یہ مہلت ہے جو امتحان کے لیے دی گئی ہے. اگر اس مہلت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، ظالم کا فوراً ہاتھ پکڑ لیں، یا بعض دائرے متعین کر دیں جن میں ظلم نہ ہونے دیں، یا بعض جگہوں پر کوئی بیماری تکلیف کا راستہ روک دیں، تو پھر یہ امتحان نہیں ہو سکے گا، پھر پردہ اٹھ جائے گا. یہ پردہ، یہ حجاب، یہی ہے جو امتحان کو ہمہ گیر امتحان بنا دیتا ہے. یعنی آدمی کو بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے کہ یہ امتحان ہے، ورنہ وہ یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے جو بنا ڈالی گئی ہے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ اس کو تو اس لیے گوارا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ میں کسی قوم کو یا کسی فرد کو اس لیے سزا دے دوں کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بس میرے رسول کا انکار کر دیا. رسول کس لیے بھیجے گئے تھے؟ اس کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کو بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ تم غلط روی اختیار کر رہے ہو. رسولوں کے آنے کے بعد البتہ یہ واضح ہو گیا کہ اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. یعنی لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں اب اسی انجام تک ان کو پہنچنا ہے. تو اس کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. ایک ہی گروہ بنا دیتا یعنی سارے لوگ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے، بڑے نیکوکار جیسے فرشتے ہیں. اسی طرح باشعور مخلوق تھی، اس کے لیے یہ موقع ہی پیدا نہ کیا جاتا، یہ مہلت ہی نہ دی جاتی. جیسے ہی کسی کے ہاں کوئی فساد کا خیال پیدا ہوتا، فوراً وہی آتی، تنبیہ کر دی جاتی. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے، یہ حجاب ہی اٹھا دیا جاتا. تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا ان کے لیے. تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا،
مگر اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں کیا۔ انسانوں میں فکر کا، خیال کا، عمل کا، تہذیب کا، ثقافت کا اتنا تنوع پیدا ہو گیا، اور طرح طرح کے نقطہ نظر ہیں جن کے ساتھ وہ جیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو وہ جبری طور پر ایک گروہ بنا دے، یا ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ کوئی غلطی نہ کر سکیں، غلط روی نہ اختیار کر سکیں، غلط انتخاب نہ کر سکیں، بلکہ انہیں ارادہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اب کیا ہوگا جب میں نے ارادہ و اختیار دے دیا، ایک ہی طریقے کے لوگ پیدا نہیں کیے، ان کے اندر بہت سا تنوع رکھ دیا، ان کو مہلت بھی دے دی، تو فرمایا اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، یعنی اختلاف تو اب ناگزیر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب اختلاف ہوگا، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ یعنی اب تو امتحان ہے، گزرنا ہے، اللہ ہی کی توفیق ہوگی تو اس امتحان میں کوئی کامیاب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ ایسی مخلوق پیدا کر دیتے، یہی انسان ہوتے لیکن گناہ پر قدرت نہ رکھتے، انحراف نہ کر سکتے، ایسے اسباب ہوتے کہ جس میں اس کا امکان ہی نہ ہوتا، ایسی دنیا بنا دی جاتی جس میں سب لوگ ایک ہی رائے، ایک ہی نقطہ نظر اختیار کرتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق رحم فرمائے جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کر لیں۔ یعنی قانون کیا ہے وہ جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں تمہیں روشنی دیتا ہوں، عقل کی روشنی، حادثہ اخلاقی کی روشنی، تمہارے سامنے پھر گرد و پیچ سے ہدایت آتی ہے، پیغمبروں کا سلسلہ ہے، مصلحین ہیں، اللہ کے اچھے بندے اٹھتے رہتے ہیں، وہ میری دعوت، میرا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، یہ سب میں اہتمام کر دیتا ہوں۔ جو پھر اس کی قدر کرتا ہے اس کے لیے میں نیکی کی راہیں کھولتا ہوں اور نیکی کے راستے پر اس کو توفیق دیتا ہوں، اور اگر وہ اس کی قدر نہ کرے تو مہلت دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو اس کی بدی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ قانون ہے میرا، اس کے مطابق سب معاملات ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوا وَلِذَالِكَ خَلَقَكُمْ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا، یعنی تمہاری پیدائش ہوئی ہی اس لیے ہے، کس لیے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں۔ یعنی میں نے کوئی فیصلہ ان پر ٹھونس نہیں دیا، ان کو کسی فیصلے کا پابند نہیں کر دیا، وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کریں، اپنی راہ خود تلاش کریں، اپنے علم و عقل سے کام لے کر رہنمائی کو قبول کریں جو انہیں مل رہی ہے، اس کائنات سے مل رہی ہے، ان کے باطن سے مل رہی ہے، ظاہر سے مل رہی ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات سے مل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو اسی لیے پیدا کیا، یعنی میری اسکیم یہی ہے کہ مہلت دی جائے، اختیار دیا جائے، اور ارادہ و اختیار کی بنیاد پر لوگ فیصلہ کر کے جنت کو خود اپنے عمل سے خریدیں، یہ میری اسکیم ہے، اور میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے ابتدا میں کہی تھی کہ کیا جن اور کیا انسان میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ کون سی بات ہے جس کا حوالہ دیا ہے؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس بات کا حوالہ ہے جو ابلیس کے جواب میں ارشاد ہوئی تھی۔ یعنی جب امتحان ہوا اور اس میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور ابلیس اور جنات ناکام ہوئے بعض، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اب میرا یہ امتحان کیا گیا ہے اور مجھے اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس طرح میری اہانت ہوئی ہے، تو میں اس کا بدلہ لوں گا اب ان انسانوں سے، اور قیامت تک میں ان میں سے ایک ایک کو گمراہ کر کے اب تیری جہنم تک لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ غلط راستہ اختیار کریں گے تو میں کوئی رحم کھا کے اپنی اسکیم نہیں تبدیل کر دوں گا، اسکیم ایسے ہی رہے گی، خواہ یہ سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ اس وقت جواب دیا گیا تھا۔
یہ اس بات کا حوالہ ہے جو ابلیس کے جواب میں ارشاد ہوئی تھی جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ذریت آدم کو اس طرح گھیروں گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں رہے گی۔ تو یہ بات اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد غلط روی میں پڑی ہوئی ہے، ظلم و عدوان کو اختیار کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر یہ اختیار پھر دیا ہی کیوں؟ فرمایا وہ میری طے شدہ اسکیم ہے، دیا ہے میں نے، اور بہت حکمت کی بنیاد پر دیا ہے، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، میری جنت بھی آباد ہوگی، لیکن یہ کہ میں اس بنیاد پر اپنی اسکیم الٹ دوں کہ یہ سب ابلیس کی گرفت میں آ جائیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے، کوئی امکان نہیں، خواہ یہ سارے جہنم میں چلے جائیں۔ تو یہ گویا حتمی طور پر اپنی اسکیم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ یہی رہے گی۔ ظاہر ہے مخاطبین یہاں قریش ہیں، تو ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی رحم کی توقع نہ کرو آخری مرحلے پر، آخری مرحلے سے پہلے پہلے رحم کا موقع ہے، کرم کا موقع ہے، عنایت کا موقع ہے، معافی کا موقع ہے۔ جب فیصلہ صادر ہو جائے گا تو پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ بستی الٹی جا رہی ہے اور سب مارے جا رہے ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی فرمایا کہ یہ ان کو تو اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ یہ عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے جو اسکیم بنا رکھی ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی انوکھی اسکیم نہیں ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ آپ بھی ان سرگزشتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے اور جو نیکوکار ہیں ان کو کس طرح وہ نجات دیتا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے، تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ اہل حق کو غلبہ حاصل ہوا اور منکرین تباہ کر دیے گئے۔ یہ میں نے وضاحت کی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ وہ حق آیا ہے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ صادر ہوا ہے، وہ فیصلہ صادر ہوا ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب کے لیے صادر ہوگا، وہ اسی دنیا میں صادر ہوا، اور فرمایا کہ اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی، یعنی یہ جو سرگزشتیں سنائی گئی ہیں یہ اب خاتمہ ہو رہا ہے تو تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں آپ کے لیے بھی سبق تھا پیغمبر، اور ان کے لیے بھی بڑی عبرت اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ یہ اگر چاہیں تو اس آئینے میں اپنا مستقبل دیکھ لیں، اپنا انجام دیکھ لیں، اور چاہیں تو جن کو ہم نے نجات دی اور سرفرازی عطا فرمائی اور ہماری رحمت ان پر ہوئی، اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ یہ انتخاب ہے ان کے پاس، یہ سرگزشتیں اسی لیے سنائی گئیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ یہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ یہ پورا باب آخری زمانے کا باب ہے، یعنی مکہ میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتمام حجت کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، ابتدائی زمانہ گزر چکا تھا، اب کچھ زیادہ دیر نہیں تھی کہ ہجرت و برات کا حکم ہو جائے گا، تو اس زمانے کی ہیں یہ صورتیں۔ تو اس میں دیکھیے اب آخر میں فرمایا ان سے کہہ دو اے پیغمبر، یعنی اپنے مخاطبین سے جو نہیں مان رہے، کہ تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے، مہلت ہے اس دوران میں، جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے مطابق جو اقدام کرنا چاہتے ہو کرو، تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو۔ فرمایا انا عاملون، ہم اپنے طریقے پر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اس سے ہم واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت پہنچائیں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ تمہیں پکڑ کر نیکی کی طرف لے آئیں، خیر کی طرف لے آئیں۔ تم بات نہیں مانتے تو اب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مصالحت کر کے، کوئی مداہنت کر کے، کوئی سمجھوتا کر کے اپنی بات تم سے منوا لیں۔ ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے
کہ بے کم و کاست ہم خدا کی دعوت، خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ ہمارے لیے ہدایت وہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ قرآن مجید نے دعوت کی حکمت عملی بیان کی ہے، اور چند لفظوں میں گویا ایک دنیا پوری کی پوری سمیٹ کر رکھ دی ہے کہ دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، یعنی بے دانشی نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز سر پر دے مارنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اپنی بات سلیقے کے ساتھ مہذب اسلوب میں لوگوں کے دلوں میں اترنے والے انداز میں کہہ دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کرنی ہو تو وہ بھی اچھے اسلوب میں، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اصول بتاؤ، قاعدے بتاؤ، باشعور لوگ ہیں، متنبہ کرو، سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آگے سے سوال کرتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی بحث بھی ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کف بھرائیں، آستین چڑھا لی جائے، مناظرے کیے جائیں، نہیں، بس اچھے اسلوب میں جو بات کہنی ہے اس کی دلیل دے دی جائے، جادلہم باللتی ہی احسن، یہ طریقہ ہے جو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو اپنے طریقے پر کھڑے ہیں، انا عاملون، اب تم فیصلہ کر لو تمہیں کیا کرنا ہے، تم نے ہٹ درمی اختیار کیے رکھنی ہے، اسی ضد پر رہنا ہے، یہی غلط حرکتیں کرنی ہیں، پھر کرو، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ۔ یہ کم و بیش اسی مضمون کا جملہ ہے جیسے کہ سورہ کافرون میں کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم سچی بات کریں، حق کہیں، دعوت پہنچائیں، اپنی بات بیان کر دیں، اس کے بعد کسی کے درپے ہونا، کسی پر داروغہ بن کے کھڑے ہو جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا فیصلہ کرو۔ وانتظروا انا منتظرون، فرمایا کہ اب ہماری طرف سے تو یہ ذمہ داری کم و بیش ادا ہو گئی، تم بھی انتظار کرو۔ یعنی اب انتظار ہے، کس چیز کا انتظار؟ کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ عام لوگوں کے لیے قیامت میں صادر ہونا ہے، تمہارے لیے اسی دنیا میں صادر ہونا ہے، تو انتظار کرو خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے۔ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو اب بھی باقی ہے وہ ادا کریں گے، لیکن اب انتظار ہے کہ فیصلہ کب صادر ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فرمایا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب خدا کے پاس ہے، یعنی کب فیصلہ صادر ہوگا، کب آخری حجت پوری ہو جائے گی، کب جزا و سزا کا اعلان ہوگا، اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے علم میں نہیں، یہ سب خدا کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی آخری سرا اسی کے پاس ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، ارشاد فرمایا کہ فاعبدوا، یعنی یہ بتا دیا کہ پیغمبر کو اس مرحلے میں انتظار ہی کرنا ہے، اور اس وقت تک انتظار کرنا ہے جب تک آسمان سے فیصلہ نہیں آ جاتا، اپنی طرف سے آگے بڑھ کر نہ کوئی اقدام کرنا ہے، نہ اپنے کام سے پیچھے ہٹنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے اور فیصلہ اللہ کو کرنا ہے۔ تو یہی بات ابتدائی صورتوں میں اس طرح کہی گئی ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے پیغمبر اس مچھلی والے کی طرح جلدی میں نہ پڑ جانا، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ صادر ہو جائے، یہی تعلیم دی گئی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، تو اب اے پیغمبر آپ کیا کریں؟ فاعبدہ وتوکل علی اللہ، سو اے پیغمبر اسی پروردگار کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، یعنی اب تمہارا رجوع آخری مرحلے میں اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، دعا کرو، کوشش کرو کہ جو کچھ بھی اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتے ہو وہ مضبوط رہے، اس کی بندگی پر قائم رہو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی یہ جو کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تم لوگ جو کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے وقت پر فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اگلی نشست سے
اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔